السلام علیکم میری فیملی، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ جس راستے میں جا رہی تھی میں راستے میں بنا رہی تھی ویڈیو، اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ کیسے میں راستے میں گئی اور کیا کیا میں نے دیکھا۔ ادھر ادھر والے لوگ جو تھے ان کی اپنی کہانیاں تھیں، ساری اپنی باتیں بتا رہے تھے، اور میں نے جتنی بھی عورتوں سے زندگی میں جتنے بھی میں نے سفر کیا، لوگوں سے باتیں کی ہیں نا، انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی ہے کہ جو بھائی ہے نا وہ ہمیں وراثت میں یہی سان دیتے۔ اچھا، میں یہ ٹاپک لے کے اتنی دفعہ بولی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے میں خوب پھینک دیتی ہوں بات کر کے، کوئی نوٹس نہیں، کوئی رپلائی نہیں، کوئی کمنٹ نہیں، جیسے کہ چپ نہیں بات جاتی کہ بے حسی کا عالم ہے معاشرے میں، بہت بے حسی ہے۔ ظاہر ہے آپ کے گھر والوں میں اتنی بے حسی ہوگی، لیکن معاشرہ تو پھر لوگوں سے بنتا ہے نا، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے مردوں سے بنتا ہے۔ عورت بیچاری تو ویسے ہی کمزور ہے۔ پہلے مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ عورت کمزور ہوتی ہے، مجھے لگتا تھا یہ جھوٹ ہوتا ہے، کہاں عورت کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی ہے، یہ تو سمجھ آئی یہ حقیقت ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہے عورت، کہ یا تو آپ بہت قابل ہوں، بہت لائق ہوں، آپ فائٹ کرنا جانتے ہیں۔ ابھی کہ ہم معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں ایک میجورٹی دیہات میں بیٹھی ہے، 10 پڑھی ہوئی، 5 پڑھی ہوئی، اور کوئی یہ بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو یہ والی چیز ہوتی ہے۔ تو بس اور طرح کی کوئی عورتیں ہوتی ہوں گی جو لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہوں گی، اور پھر ان کے گھر سے کوئی چیز چھوڑ کے اٹھا لی، سونا اور اس کو بیچ کے اپنے زندگی کو سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ اب سونا بیچنے کی بات اس بات میں ایسے آئی ہے کہ میری ایک دوست کے گھر میں نا بہت زیادہ عورتیں مطلب کہ جاتی تھیں، کہتی وہ میری اتنی عزت کرتی تھی، میرے پاؤں دبا رہی ہیں، میرے پوچھے لگا رہی ہیں، میرے برتن دھو رہی ہیں، آٹا گوندھ کے دے رہی ہیں، اپنا بالکل انہوں نے ٹرسٹ جمایا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ کہتی وہ آئی بیٹھی تھی تو میں ان کو کپڑے نکال کے دے رہی تھی، اور پھر وہ بھی آگے سے بہت کچھ ان کو دیتی تھی، نئے کپڑے اٹھا کے دے دینا، گھر کی چیزیں دے دینا۔ تو میں اتنی حیران ہوتی تھی اس کو دیکھ کے، میں کہتی تھی تم نے ان کو اپنے گھر میں جو گھسا کے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن کیا کہتے میری الماری میں سے کوئی چیز گری اور انہوں نے اٹھا لی، تو مجھے نہیں پتہ تھا، میں نے کہا کچھ گرا؟ تو کہتے نہیں کچھ بھی نہیں گرا۔ تو کافی مہینوں کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ اس الماری میں نہ کسی کا سونا پڑا تھا، کسی بیوہ عورت کا 10 تولے، تو وہ میں نے اس کو واپس کرنا، وہ کہاں ہے؟ تو اب کہتی میں جب اٹھانے گئی تو آگے سونا نہیں تھا، تو مجھے یاد آیا کہ وہاں پہ تو مائیں آئی بیٹھی تھی، تو میں وہ چیز گری تھی تو انہوں نے مجھے واپس نہیں کی تھی، تو وہ وہی سونا تھا۔ اب وہ جناب جی ان کے گھر جا کے اس کے ٹانگیں جناب بھی تھک گئی، انہوں نے اس کو سونا واپس نہیں کیا۔ اب 8-10 تولے کا سونا اگر ہو، 9 تولے بھی ہو، تو 30 لاکھ کا کام از کم وہ بنتا ہے، لیکن انہوں نے واپس نہیں کیا، انہوں نے کہیں اپنا پلاٹ لے لیا۔ تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ کہاں عورت اس طرح مظلوم ہے، اس کو بھائی اور وہ باپ سے حصہ نہیں دے سکتی، کہاں وہ لوگ کے گھروں میں ڈاکہ مار کے پھر رہی ہے۔ مطلب عورت کیا چیز ہے، اس کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں بندے کو آتی نا، مطلب ماحول انسان کو بناتا ہے۔ اب یہ ماحول گھروں میں آپ لوگوں کو ایسے دیں گے تو پھر عورت ڈاکے ماریں گے، اور انہیں کرنا ہی کیا ہے، ان کو حق ملتا نہیں ہے تو پھر وہ غلط راستوں پہ لگ جاتی ہیں۔ تو عورت کو جو ہے نا آپ اپنے گھر میں ہی اس کو عزت دیں، اس کو وقار دیں، اس کو جو تھوڑی بہت غیرت دلائیں، چلے وہ نہیں پڑی تو کوئی بات نہیں، کوئی اور دھندا آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ چوریاں نہ سکھائیں اپنے گھر کی عورتوں کو، ان کو ان کے حق ٹائم پہ ملنے چاہیے، ان کی عزت ملنی چاہیے، تو وہ لوگوں کے گھر میں کیوں نوکریاں چوریاں کریں گی جا کے نا۔ تو یہ والی چیز اتنی عام ہو گئی ہے نا، آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں نا۔ تو ہمارے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، میری امی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی بچی کے جیسے ظاہرہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے عورت وقت کے ساتھ ساتھ، تو میں اپنے گھر میں نہ پھر رہی ہوتی ہوں، یا بھائی میرے بھائی نہ ہوں نا تو لوگوں کا بس نہیں، ہماری پلیٹیں کٹوریاں برتن اٹھا کے چلے جائیں، ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ اس عورت میں مطلب وہ سیدھی سادھی عورت ہے نا، تو اس کو جناب وہ پاگل بنا کے چلے جائیں کہ یہ تو اس کو تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ جو کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا نا، یہ اگلے بندے کی صرف غلط فہمی ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ سب پتہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں عورت کو اسٹرانگ کرنے کی، لیکن جو پڑھائی ہے نا آج کل اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے نا، پڑھ کے بھی بندہ کچھ نکال سکتا ہے۔ اب ایک عام سا بندہ ہے وہ صرف پڑھ کے انگریزی پڑھ سکتا ہے، تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہے، اردو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، اب وہ دنیا میں کیا لڑے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب میں گاڑی میں جا رہی تھی، میں کسی دوسری جگہ سفر کرتی ہوئی، اتنی میری ایک سائڈ پہ کمزور سی بچی بیٹھی تھی بیچاری، وہ پچھلی بھی ولاگ میں نے بتایا کہ وہ پہلی دفعہ اس نے سفر کیا تھا، اور وہ اتنی ڈری ہوئی تھی نا، تو میں نے بھی ساتھ والی جو تھی وہ اس کے بھائی حصہ نہیں دے رہے تھے، سسرال والے اس کو گھر بھیج چھوڑتے ہیں، اور پھر سسرال میکے والے پھر اس کو اپنے سسرال میں چھوڑاتے ہیں، مطلب ایک ایسی آنا جانا لگا ہوا ہے، حصہ کسی نے کسی کو نہیں دینا، یہ بھی کیا بات ہوئی۔ اور آگے سے وہ ہے بھی پڑھی لکھی، پرائیویٹ اسکولوں میں جاب کرے تو 10,000 ملتا ہے سارا دن کھپ کے، اور گورنمنٹ والے نوکری نہیں دیتے۔ اب 10,000 کا بندہ کیا کرے، مجھے یہ بتا۔ آج تو اچھا جوڑے لینے جاؤ تو 35,000 کا اچھا جوڑا مل جاتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ملتا۔
تو سٹرونگ کرے بھی عورت تو خود کو کیسے کرے، اس بات کی بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ سٹرونگ ہونا کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے، سٹرونگ ہونے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے، سپورٹ پڑتی ہے ہر کسی کی۔ بہرحال زندگی بڑی مختلف سی ہے، بڑی اوکھی ہے، جو ہی بندہ بڑا ہوتا ہے نا زندگی کی سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے، اور زندگی سے بندہ دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ مایوس ہوتے ہو، آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کو حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، تو انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ زندگی جیے، زندگی گزارے، اپنی مرضی کرے۔ اس کو یہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں غلطی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو معاشرہ جو ہے نا ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں، ان کو گھر میں بھی سکون ہوتا ہے، پیچھے سے بھی جدادیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ اللہ کے کام ہے، اب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی بس اور کنٹرول نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چلو جہاں پہ بہن بھائی عقل مند ہوتے ہیں، باپ سیانے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ دو، لیکن جہاں باپ ہی بھیلے ساتھ دنیا میں سے چلے جائیں تو پھر انہوں نے کس کو کیا سمجھانا ہوتا ہے۔ تو یہی والی چیز ہوتی ہے، انسان جو ہوتا ہے وہ بس بے اختیار ہے، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مر رہے ہوتے ہیں، اور ٹکے ٹکے کی چیزوں کے خاطر ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر چیز یہیں رہ جانی ہے۔ یہ دنیا فریب، دھوکہ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اللہ سے وہ نمازیں پڑھیں، اللہ کے ساتھ قرآن